میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری حکومت ہے پی ایم ایل این کی جو دلوائی گئی ہے. نو ڈاؤٹ کہ ووٹ بینک اس کا ہے لیکن عمران خان کا اور یہ لوگ جو ہیں اس کے ووٹ بینک کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. لیکن کیا عمران خان اقتدار میں آ سکتا ہے؟ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے. ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان. غریب عوام تو بیچارے بریانی کی ایک پلیٹ پہ جو ہے ان کو خرید لیا جاتا ہے. یہ اب یہ چینج ہونا چاہیے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ اگر یہ اگر بریانی کی پلیٹ والا ہی رکھنا جائے نا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو اس سسٹم پہ. کرمانی صاحب، ہم نے دیکھا کہ جب حکومتیں بنتی ہیں تو ان کے ساتھ لوگ جڑ جاتے ہیں، ان میں شمولیت ہوتی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کی یا اے پی ڈی ایم کی واحد حکومت ہے جس کو لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں. آپ نے چھوڑ دیا، شاید خاقان عباسی نے چھوڑ دیا، مفتاح اسماعیل نے چھوڑ دیا، آپ کے کزن ہے خالہ زاد سعد رفیق، وہ بھی ڈھماڈول ہوئے ہیں کہ وہ کیا کریں. روہیل اصغر ہیں، وہ اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں. لیکن جب تک یہ حکومت ہے اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سینئر لوگ، ان کو کیوں نہیں منایا جاتا؟ ان کو کیوں نہیں واپس لایا جاتا؟ سارے ناراض لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلم لیگ نون سے، الگ ہو چکے ہیں، کوئی ان کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا. تو آپ کس کا تکبر ہے؟ لیڈرشپ کا. کون سی لیڈرشپ؟ جو ہے لیڈرشپ. فیصلے کون کر رہے ہیں؟ میاں نواز شریف کر رہے ہیں، میاں شہباز شریف یا مریم نواز؟ سارے یہ لوگ جو ہیں اور بھی ان میں لوگ جو ستے خیراں سب اچھا ہے، کوئی نہیں فرق پہنتا جی. نعرے بجن گے، ان کو لگ جائے گا پتہ اگلے الیکشن میں. میری بات آج لکھ لیں، یہ ریکارڈ رکھیے گا پاس. ان کو لگ جائے گا پتہ اگلے الیکشن میں کہ کتنے لوگ ان کی ٹکٹ لیں گے. انہوں نے ایک جماعت کو جہاں لا کے کھڑا کیا ہے چند لوگوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ آخری حکومت ہے پی ایم ایل این کی جو دلوائی گئی ہے. آخری حکومت ہے. اس کے بعد ایک گروپ کی صورت میں ہو سکتا ہے یہاں کہیں بیٹھ بوٹ جائیں گے اسمبلیوں میں، لیکن وہ جو ایک عظمت رفتہ تھی وہ مجھے اب نظر نہیں آتی ہے. چونکہ جو لوئل لوگ تھے آپ نے ان کو دور کیا، تضحیک کی، ان کی کردار کشی تک کی اپنے ساتھیوں کی، یا کروائی، دھمکیاں دلوائیں. یہ تو الیکشن ہونے دو، ذرا آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگے گا. جب کرمانی کھڑا ہو کے کسی حلقے میں بات کرے گا یا جن لوگوں کے اپنے نام لیے ہیں وہ بات کریں گے تو جہاں 100 لوگ ہوں گے وہاں 10-20 لوگ سنیں گے بات ہماری. ایسی بات نہیں ہے. ہم نے پاکستان کی بات کرنی ہے، ہم نے پاکستان کے غریب عوام کی بات کرنی ہے. غریب عوام تو بیچارے بریانی کی ایک پلیٹ پہ جو ہے ان کو خرید لیا جاتا ہے. یہ اب یہ چینج ہونا چاہیے. میں وہی کہتا ہوں نا کہ اگر یہ اگر بریانی کی پلیٹ والا ہی رکھنا جائے نا پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لو اس سسٹم پہ. ٹھیک ہے، پھر مطلب ٹھیک ہے. پھر جو بھی آپ میاں نواز شریف کے بارے میں ابھی بھی اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں، انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ کون سے خوش آمدی ٹولہ جو ان کے گرد ہے اس کو ہٹا دیں خود سے تو سروائیو کر جائیں گے؟ اٹس ٹو لیٹ ناؤ. اب بہت دیر ہو گئی ہے. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی حکومت ان کے پاس ہے. نہیں، وہ حکومت میں ہے، مرکز میں بھی ہیں، صوبے میں بھی ہیں. آپ کا جب ورکروں سے رابطہ نہ ہو، پارٹیاں کیسے چلتی ہیں؟ ورکروں کی سر پہ چلتی ہیں. آپ بلائیں ورکروں کو سے لے کے کچھ لیڈروں تک، چند کو چھوڑ کے جن کی چاندی لگی رہتی ہے ہر دور میں. آپ دیکھ لیجئے وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. مجھے کئی لوگ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، جو ملتے ہیں، مجھے ملے ہیں، جو پی ایم ایل این کے ووٹر سپورٹر ہوا کرتی تھی، جن کی فیملیز اب نہیں ہیں. جن لوگوں کے آپ نے نام لیے ان کی پارٹی کے لیے خدمات تھیں. ان کو تو سوائے اپنے لوگوں کے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. آپ کیا سمجھتے ہیں پھر مسلم لیگ نون کی نرسری ختم ہو رہی ہے؟ ہاں، یہ وہ مطلب اگر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ اوپر کو جا رہی ہے تو اوپر کو نہیں ہے. تو کون آ رہا ہے؟ یہ پاکستان کا مستقبل کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے؟ پاکستان کا مستقبل اسٹیبلشمنٹ ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے. کیونکہ جس نے بھی آنا ہے ان کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا ہے نا. یہ کہاں سے آئے تھے؟ قیدی نمبر 804 بھی ان کے کندھوں پہ ہی آئے گا. آیا پہلے بھی آیا ہے، اور دوبارہ بھی اگر اس نے آنا ہے تو پھر اس کو
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرنے ہوں گے. تو عوام کی طاقت سے نہیں آ سکتا. عوام کی طاقت بھی, اسٹیبلشمنٹ بھی اسی کے ساتھ جاتی ہے نا جس کے ساتھ تھوڑی سی عوام کی طاقت ہو. آفٹر آل قیدی نمبر 804 کا جو پہلا تھا ایک ہی سیٹ تھی نا ان کی مشرف کے دور میں آئی. اس کے بعد اس سے پہلے 97 میں تو ان کی الیکشن میں کچھ بھی نہیں تھا ان کا. پھر 2002 میں ایک سیٹ ملی. پھر اس کے بعد انہوں نے الیکشن کا 2008 میں بائک آؤٹ کیا. پھر 13 میں ان کی گورنمنٹ بن گئی اور اس میں وہ جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا اس نے ایک بہت وائٹل رول پلے کیا. تو ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ پھر مدد بھی کر دیتی ہے, کمک فراہم کر دیتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کافی مشکلات پیدا کر لی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ووٹ بینک اس کا ہے لیکن عمران خان کا, اور یہ لوگ جو ہیں اس کے ووٹ بینک کے قریب بھی نہیں پھٹکتے. لیکن کیا عمران خان اقتدار میں آ سکتا ہے؟ پاکستان میں سب کچھ ممکن ہے, ایوری تھنگ از پاسبل ان پاکستان. لیکن عمران خان کو بھی اپنے رویوں میں تبدیلی لانی ہوگی. جو حقیقتیں ہیں اس ملک کی اس کو سمجھنا ہوگا, کمپرومائز کرنا چاہیے اسے, کرنا پڑے گا اگر اس نے اقتدار میں آنا ہے یا کوئی معاملہ. کیونکہ اس وقت ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے نا. یہ تو بڑے سمجھدار لوگ نے نا, یہ تو کر لیندے نے. انہاں دے تے لوگ ہر وقت وکٹ دے دونوں طرف کھیڈن نوں ہوندے نے, ڈیوٹیاں لگی ہوندی ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف تو وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیل رہے. ان کے جو لوگ ہیں جنہوں نے ان کے ہاتھ سے ووٹ کو عزت, ان کے بھائی جو ہیں میاں شہباز شریف, وہ تو خود کہتے ہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے زیادہ پسندیدہ ہیں. وہ تو خود ان کا بیان تھا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. ان سے کیوں گلا کرتے ہیں؟ وہ معصوم آدمی ہیں. وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں. یہ اور لوگ ہیں جو صبح کہیں ہوتے ہیں, دوپہر کو کہیں, شام کو کہیں, رات کو کہیں, جو ایک فون کال پر بھاگے آتے ہیں. تو ان کے ہوتے کیا؟ میں آپ بتائیں مجھے کیا فیوچر ہے, مجھے بتائیے. نہیں, فیوچر کا فیصلہ تو میں نے اور آپ نے نہیں کرنا, میاں نواز شریف نے کرنا ہے. ان کی موروثی سیاست ہے. ان کی بیٹی جو ہے وہ ان کو لے کے آگے چل رہی ہے ان کی سیاست کو. نواز شریف صاحب کو حالات ملے, اور سچی بات ہے, آپ نے کہا نا سافٹ میں ہوں. ہاں ہوں میں ان کے بارے میں سافٹ, کیونکہ میں کم ظرف نہیں ہوں. میں کسی کی ان کی ذات کے بارے میں نہیں میں بات کرتا. پالیسیوں پہ ضرور کرتا ہوں بات, پہلے بھی کی, اب بھی کرتا ہوں. وہ میرا رائٹ ہے. جب میں جماعت میں تھا تو مجھے اختلاف رائے کا حق ہے, کوئی دے نہ دے. آپ کی وجہ تنازع کیا بنی تھی مسلم لیگ نون چھوڑنے کی؟ آپ نے میاں نواز شریف کو لندن میں ایسا کیا کہہ دیا تھا؟ نہیں, میں نے انہیں کچھ نہیں کہا تھا. میں نے تو انہیں 2-3 واقعات یاد کرائے تھے جو نصیحتیں ان کے والد صاحب نے ان کو کی تھیں جب وہ سیاست میں چیف منسٹر بنے تھے. مجھے میاں صاحب نے خود ہی ایک زمانے میں بتایا تھا. تو میں نے ان کو, کیا تھی نصیحتیں وہ؟ ایک تو وہ انہوں نے مجھے بتایا تھا, میاں صاحب نے فرمایا تھا کہ ان کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ نواز صاحب آپ چونکہ سیاست میں جا رہے ہیں تو 2 چیزوں کا خیال رکھیے گا. ایک تو جو غریب کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں, آٹا, دال, چینی, گھی, اس سبزیاں, پھل, ادویات, اس کو مہنگا نہ ہونے دینا. اور دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ ورکروں سے ڈائریکٹ رابطہ رکھنا. تو میں نے انہیں تب کہا, یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ سے, یہ 22 جولائی یا 23 جولائی کو میری ملاقات ہوئی تھی ان سے, اور بھی لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی. شاید خاقان صاحب تھے, ساگڈار صاحب تھے, میاں صاحب تھے, اور بھی 1-2 لوگ تھے, 3-4. تو میں نے انہیں کہا جی کہ مہنگائی نے بیڑا غرق کر دیا ہوا ہے. کیونکہ ہم تو 150 روپے لیٹر پیٹرول پر روتے تھے عمران خان کے دور میں, کرٹیسائز کرتے ہیں. 250 روپے لیٹر پیٹرول ہے. بجلی کی قیمتیں دن روز بروز بڑھ رہی ہیں, اور مہنگائی ہے, لوگوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو یہ حالات ہیں میاں صاحب. اور دوسرا یہ کہ آپ کی یہ جو حکومت ہے پی ڈی ایم کی میں نے بات کی تھی, اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں اپنے ورکروں سے جماعت کا, اور جس پر میاں صاحب خاموش رہے تھے. ہاں, ایک بات میں نے انہیں کہی جس پر وہ تھوڑا سا اپسیٹ ہوئے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ جو آپ کے پی ڈی ایم کے وزراء ہیں, ان کے گردنوں میں سریے آ گئے ہوئے ہیں, یہ نکال لیں ان کے سریے, ورنہ آپ کو اس کا خمیازہ آگے والے الیکشنوں میں بھگتنا پڑے گا. اور وہ بھگتنا پڑا. اس پر میاں صاحب نے مجھے کہا کہ چنگی بھلی گل کرتے تسی پٹڑی تے اتر گئے ہو. تو میں پھر چپ کر گیا. میں نے کہا جی بس میں نے یہی کہنا تھا. باقی میں نے یہ کہا تھا کہ جی میرے ویوز جو ہیں میں آپ کو واٹس ایپ کرتا رہا ہوں میسیجز. آپ ایگری کرتے تھے کہ ہمیں فوراً الیکشن میں جانا چاہیے. جب میں نے ان کو کہا کہ فوراً, یہ لاسٹ ویک آف اپریل یا مئی کی بات ہے,
تو میں نے کہا کہ آپ جائیے اس میں فوراً الیکشن میں جانا چاہیے, 10 دنوں میں 15 دنوں میں الیکشن کرا دیں. تو مجھے بڑا میاں صاحب کا ایک معنی خیز جواب آیا تھا کہ ڈو وی ہیو 10 days, کہ ہمارے پاس تو 10 دن بھی نہیں ہیں. یہ مطلب جو میں نے اخذ کیا. اور اس کے بعد پھر وہ کہا جی کہ وہ چونکہ 25 مئی کو عمران خان نے آنا تھا, اس نے دھمکی دے دی, تو اس لیے ہم نے وہ فیصلہ کیا کہ حکومت نہیں چھوڑنی. تو جب وہ 25 مئی کا لانگ مارچ, جب وہ 4 عدد درختوں کو آگ لگا کے چلا گیا تھا عمران خان, اس کے بعد کرا دیتے نا الیکشن, تو یہ ہزیمت نہ اٹھانی پڑتی جو آپ کو آج اٹھانی پڑی ہے. نہیں, اسحاق ڈار صاحب نے اس میٹنگ میں یہ بھی تو پوچھا تھا شاید خاقان عباسی سے کہ ہم کتنی سیٹیں لے سکتے ہیں, ان کا کیا جواب تھا؟ ہاں, یہ ایسی بات ہوئی تھی چونکہ شاہد صاحب کا بھی یہی وہی خیال تھا کہ الیکشنز میں ہمیں فوراً جانا چاہیے تھا جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی نا اس کو. تو وہ انہوں نے یہی حل دیا شاہد نے صاحب نے کہ جی اس کا الیکشن میں ہمیں اب بھی چلے جانا چاہیے. تو اس پر انہوں نے غالباً میاں صاحب نے یا ڈار صاحب دونوں میں سے کسی میاں نواز شریف صاحب نے پوچھا تھا. نہیں, میاں صاحب نے نہیں, غالباً ڈار صاحب نے پوچھا تھا کہ کتنی سیٹیں کہ کتنی سیٹیں ملیں گی. تو وہ جو انہوں نے تعداد بتائی اس پر پھر تھوڑا سا وہ ماحول جو سا تھا وہ کافی سنجیدہ سا ہو گیا تھا. کیا تعداد بتائی تھی انہوں نے؟ میرا خیال انہوں نے غالباً 25 30 یا 35 اس طرح کچھ کہا تھا کہ جی اگر اب الیکشن یعنی 2022 میں اگر آپ الیکشن کراتے ہیں تو کوئی 25 30 کے قریب سیٹیں آپ کی نیشنل اسمبلی کی بنیں گی. تو اس پر پھر وہ ڈار صاحب نے کہا کہ ایک طرف آپ الیکشن کا سن کہہ رہے ہو تو نال مروان دا پروگرام دس رہے کہ 25 سیٹاں 30 کہ 35. تو انہوں نے کہا بہرحال یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے.